Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. آج ہم اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ انٹرپرینیورشپ کے بارے میں. اب تک ہم نے چونکہ دس از آور لاسٹ کلاس بیفور دا مڈ ٹرم، سو میں نے سوچا کہ ہم اس کلاس کے 3 آبجیکٹیوز ہیں میری نظر میں. فرسٹ آف آل کہ ہم کورس کے اوپر ڈسکشن کریں کہ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے جب تک ہم نے جو پڑھا ہے اور کوئی ایشو ہے تو ہم اس کو ڈسکس کر لیں، اس کے اوپر بات کر لیں، اس کے اوپر ہم ڈسکشن کر لیں ٹو وے، کوئی پرابلم ہو، کوئی کویری ہو. سیکنڈ تھنگ، پیپر پیٹرن، یہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ what would be our paper pattern and how you people will going to attend it. تھرڈ، جو میرے ذہن میں تھا اور جو کہ میری ذاتی خواہش تھی کہ بینگ ریسرچ اسٹوڈنٹس میں آپ کے ساتھ ایک ریسرچ پیپر شیئر کروں، ہم اس کے اوپر تھوڑی سی ڈسکشن کریں اور وہ پیپر بھی ریلیونٹ ہے آپ کی سبجیکٹ سے، اور آپ ذرا دیکھ لیں کہ ایک ریسرچ پیپر ہوتا کیسے ہے اور اس میں کیا کیا ایلیمنٹس ہوتے ہیں اور یہ اس میں کیا چیزیں ہیں. دوسری چیز یہ کہ چونکہ آپ کے کتاب میں جو نالج ہوتی ہے وہ ایک خاص ٹائم پیریڈ کے بعد پھر اپڈیٹ نہیں ہوتی، لیکن ریسرچ پیپر جو ہوتا ہے وہ اپڈیٹڈ ہوتا ہے ہر سال، ہر مہینے، ہر میں کہتا ہوں کہ 15 days بعد یا ہر مہینے، ہر 2 مہینے بعد ایک نئی ریسرچ پروڈیوس ہوتی ہے، ہر 6 مہینے بعد، ہر سال بعد. تو ذرا اپڈیٹڈ ریسرچ کیا کہتی ہے لیڈرشپ کے حوالے سے، اس پہ بھی ذرا ہم بات کریں. تو پہلا آبجیکٹیو یہ ہے کہ آپ کا کورس جتنا ہم نے پڑھا ہے اور جتنے بھی چیپٹرز ہیں آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کیے ہیں، پھر بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو یو کین آسک فرام می، مائی ای میل از ود یو، مائی واٹس ایپ نمبر از ود یو، اور مطلب یو کین ایکسیس می، کین کال می اینی ٹائم اینڈ یو کین آسک یور slides and notes if you don't have. However, I have shared all the all the slides with you، اور وہ آپ کے ساتھ ہیں، اور دوبارہ بھی میں ہم کوآرڈینیٹ کر دیں گے تو پھر بھی کوئی کمی بیشی ہے تو بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. دوسری چیز ہے کہ پیپر کا پیٹرن ہونا کیسے چاہیے، ہاؤ شوڈ بی اے پیپر پیٹرن. تو دیکھیں جی، پیپر کا پیٹرن جو ہے وہ ایسا ہو کہ اس کے 3 کویشچنز ہوں گے، اور 3 کویشچنز جو ہیں 30 marks کا پیپر ہوگا مڈ ٹرم کا، 3 کویشچنز اس میں ہوں گی. اور وہ کویشچنز جو میری اپروچ ہے، جو کہ میں کافی سالوں سے لے کے آ رہا ہوں، وہ ہے کنسیپچول اپروچ، تھیوری بیسڈ کنسیپچول اپروچ. وٹ ایور ہیو یو ریڈ ان بکس اینڈ یو ڈسکس ان آور کلاس، تو اس کو کنسیپچولی آپ لکھو گے، یعنی کہ آپ کا کنسیپٹ اہم ہے اس چیز کے بارے میں، اور اپینین بیسڈ آپ اپنا ویو پوائنٹ، اپنے ایکسپیرینسز، اپنا مطلب یہ کہ اپنا نالج بیسڈ آن دا تھیوری وہ آپ شیئر کر سکو گے. اور باقی مطلب یہ ہے کہ جو آن لائن کا ہے، اور مطلب یہ کہ فزیکل فارم والوں کا جو ہے 2 آپشنز ہیں. اینی وے، پیپر کی بات میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ جی ایک ریسرچ پیپر کیا ہوتا ہے، کیوں یہ ہمارے لیے ضروری ہے، وائی وی شوڈ ریڈی، اور اس میں کیا ایلیمنٹس ہوتے ہیں، وائی وی شوڈ ریڈ اٹ آؤٹ، وائی اٹ از امپورٹنٹ فار اس، اور اس میں کیا کیا ایلیمنٹس ہیں، کیا کیا اس کے سیکشن ہیں. تو اب آپ کے سامنے ایک پیپر ہے، وہ ہے سائنس ڈائریکٹ کا. یہ ایک ریپیوٹیبل پیپر ہے، جرنل ہے ایلزویئر کا، اور ایلزویئر ایک پبلشنگ باڈی ہے، اور یہ ایک پورا فل فلیج ڈیٹا بیس ہے. میں کہوں گا کہ ایک پوری آرگنائزیشن ہے، اور کافی انٹیگریٹی والی یہ جرنل ہے. اب دیکھیں جی، سب سے پہلے چیز کیا آتی ہے، ٹائٹل، Impact of leadership styles on employees' attitude towards their leader and performance. An empirical evidence from Pakistani banks. ابھی دیکھیں جی، پاکستانی بینکس نے انہوں نے ریسرچ کی ہے، اور اس میں کیا دیکھا گیا ہے، دیکھنے کی کوشش کی ہے لیڈرشپ سٹائلز کا امپیکٹ امپلائیز کے ایٹیچیوڈ
اور کس چیز کا ایٹیچیوڈ؟ ان کے کام کی طرف سے، ان کے لیڈر کی طرف، اور ان کی پرفارمنس کی بیس پہ ان کا ایٹیچیوڈ، یعنی کہ وہ اپنے پرفارمنس اور لیڈر کو کس ایٹیچیوڈ سے دیکھتے ہیں، اور یہ امپیکٹ ان کا کس چیز پہ ہے، لیڈرشپ سٹائلز۔ تو ٹائٹل اہم چیز ہے، ٹائٹل سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک آرٹیکل میں کیا ہے۔ ٹائٹل ایسے ہوتا ہے جیسے ایک انسان کا چہرہ، ایک انسان کی فیس، ایک انسان کی آنکھیں، ہم ٹائٹل سے ہی پتہ ہمیں چلتا ہے کہ آرٹیکل میرے لیے امپورٹنٹ ہے یا نہیں، باقی چیزیں تو اس کے اندر۔ تو ٹائٹل شوڈ بی ویری کیچی۔ کیچی مینس ایک تو یہ کہ انٹرسٹنگ ہو، دوسری چیز یہ کہ وہ آپ کے آرٹیکل کے اندر جو ہے اس کی ایک ریفلیکشن دے سکے، ایک عکاسی دے، تاکہ مجھے پتا ہو کہ ہاں اس آرٹیکل میں لیڈرشپ سے ریلیٹڈ اور امپلائی پرفارمنس سے ریلیٹڈ سب کچھ ہوگا، کیونکہ میں نے ٹائٹل پڑھ لیا۔ دوسری چیز کیا آتی ہے؟ آتھر نیم۔ آتھرس کے نیم آپ دیکھ لیں، اسرار الحق اینڈ پیٹر کیونکی، یہ دو لوگ ہیں، ایک امریکہ سے، ایک پاکستان سے، ایک کامسیٹ سے ہے، ایک مطلب یہ کہ ایلینیس اربانا کمپین یو ایس سی کی یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی آف ایلینیوس۔ ابھی دیکھیں یہ دو آتھرز ہیں، ان کا پورا ڈیزگنیشن ہے، ان کی انفارمیشن ڈیٹیل۔ پھر نیچے آتا ہے ایبسٹریکٹ۔ ایبسٹریکٹ کیا ہے؟ ایبسٹریکٹ ایک ون شارٹ سمری ہے، اور اس سمری میں کیا ہوتا ہے؟ اس ایبسٹریکٹ کو اے پی اے، ایک ہمارا مینول ہے امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن، اس کے مطابق ایبسٹریکٹ کے جو الفاظ ہیں، ورڈز، یہ کتنے ہونے چاہیے؟ یہ ہونے چاہیے لیس دین اور اکول ٹو 250 ورڈز، نہ 250 سے زیادہ ہوں، کم خیر ہے، لیکن 250 سے زیادہ نہ ہونے چاہیے۔ اور اس میں کیا کیا ہوتا ہے؟ اس میں 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ کا پرپز یا آبجیکٹو، آپ کی میتھڈالوجی، بریف 2-3 لائن، آپ کی فائنڈنگز، موٹی موٹی چیدہ کی فائنڈنگز، اینڈ اور کیا ہوتا ہے؟ اوکے، امریکن سائیکولوجیکل ایسوسیشن کے مطابق اے پی اے ریفرنسنگ فارمیٹ کے مطابق 250 ورڈز ہوں، اس کا پرپس کیا ہے، اس کے میتھڈالوجی کیا ہے، فائنڈنگز کیا ہے، اینڈ اس کی انالیسس بریفلی بتانی چاہیے، اور فائنلی کنکلوژن۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں، اس ایبسٹریکٹ میں تمام چیزیں ہیں، اور نیچے ہوتے ہیں کی ورڈز۔ یہ وہ کی ورڈز ہیں۔ ان کی ورڈز کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس سے آپ کیا کرتے ہو؟ اس سے آپ اس کی لرننگ ہو جاتی ہے، اس سے آپ کو ایک تو سرچ کرنے میں ایزینس ہوتا ہے، اور دوسرا آپ کو آسانی ہوتی ہے کہ آپ کا جو آرٹیکل کے کی ورڈز ہیں اس کی بیس پہ آپ کا آرٹیکل آئیڈینٹیفائی۔ اوکے، انٹروڈکشن میں کیا ہوتا ہے؟ انٹروڈکشن میں جو ہیں 3-4 چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ پرپز آف ریسرچ، امپورٹنس آف ریسرچ کا امپورٹنس کیا ہے ان یور بزنس فیلڈ۔ سیکنڈ تھنگ یہ ہے کہ ایگزسٹنگ ریسرچرز نے کیا کہا ہے اس آرٹیکل کے بارے میں، اس کنسیپٹ کے بارے میں۔ تیسری چیز کیا ہے؟ ریسرچ گیپ کیا تھا، اور دوسرا ہاؤ وی ول فل دیٹ گیپ، اور واٹ از دا پرپز آف اور ریسرچ۔ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس میں، اس انٹروڈکشن سیکشن میں انہوں نے ریسرچ کی امپورٹنس بتائی ہے بریفلی، پھر اس میں گیپ آئیڈینٹیفائی کیا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ فائنلی یہ پرپز ہے جو کہ وہ
اسٹڈی سے اچیو کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر کیا ہوتا ہے, بعض اس میں انٹروڈکشن میں ہی بعض اوقات پرابلم اسٹیٹمنٹ کیا جاتا ہے, ہیڈنگ ہوتی ہے, بعض اوقات وداؤٹ گیونگ ہیڈنگ پرابلم اسٹیٹمنٹ کو ڈیفائن کیا جاتا ہے. اس آرٹیکل میں پرابلم اسٹیٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ایک اس کا تھیوریٹیکل ماڈل ہے, تھیوریٹیکل فریم ورک ہے آپ دیکھ رہے ہو. اور دوسری بات یہ کہ اکثر انٹروڈکشن سیکشن میں ہی بریفلی لٹریچر ریویو کو بھی ایڈ کر دیا جاتا ہے. اسی لٹریچر ریویو سے ہی کیا ہوتا ہے, چونکہ جرنل کا اسپیس اتنا نہیں ہوتا تو اس لیے ادروائز مختلف قسم کی جو جرنلس کے فارمیٹس ہوتے ہیں, بعض لٹریچر ریویو علیحدہ مانگتے ہیں, بعض انٹروڈکشن کے اندر ہی بریفلی لٹریچر ریویو ریلیونٹ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ انہیں میں آپ انکلوڈ کر لوں. تو اب دیکھیں لٹریچر ریویو سے ہی یہ آپ کا تھیوریٹیکل فریم ورک ڈیولپ ہوا ہے. کیا کیا ہے؟ لیڈرشپ سٹائل ہے ٹرانسفارمیشنل, ٹرانزیکشنل اینڈ لیزر فیئر. اس کا ایفیکٹ کس کے اوپر؟ اس کا ایفیکٹ ہے جو سیلف پرسیوڈ آؤٹ کم کیا ہے, افیکٹونیس, ایکسٹرا ایفرٹ اینڈ سیٹسفیکشن. یہ امپلائیز پرفارمنس کے اوپر ان کا یہ آپ دیکھیں جس طرح ہم نے کہا تھا نا امپلائی پرفارمنس, اس کے حوالے سے اس کا ایفیکٹ لیڈرشپ سٹائلس کا وہ آپ کے سامنے. پھر جی لٹریچر ریویو. اچھا یہ لٹریچر ریویو یہاں پہ انہوں نے انکلوڈ کیا. ٹھیک ہے, نارملی اچھا یہ بھی ہے کہ بعض اوقات انٹروڈکشن سیکشن میں ہی آ جاتا ہے, بعض اوقات سپریٹ ہی, جس طرح میں نے عرض کیا. یہاں پہ انہوں نے ماڈل آگے ادھر لکھا ہے لیکن لٹریچر ریویو ادھر بیان کیا. دیکھیں جی یہ لٹریچر ریویو ہے. اس لٹریچر ریویو میں انہوں نے بتایا ہے کہ جی کیوں امپورٹنٹ ہے, وتھ سم پرپز انہوں نے لکھا ہے. ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے, اور ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ. پھر ٹرانزیکشنل لیڈرشپ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی ٹرانزیکشنل لیڈرشپ کیا ہوتی ہے. ٹرانزیکشنل لیڈرشپ کے حوالے سے مختلف لوگوں کی باتیں, اسکالرلی باتیں, ریسرچ آرٹیکلس ہیں, انہوں نے سمرائز کر کے, کمپائل کر کے, ایک آرگومنٹ ڈیولپ کر کے وہ لکھا ہوا ہے ٹرانزیکشنل لیڈرشپ. اینڈ پھر فائنلی لیزس فیئر لیڈرشپ. انہوں نے پھر لیزس فیئر لیڈرشپ کے بارے میں ریسرچ لٹریچر ریویو لکھا ہوا ہے. اچھا پھر ان دونوں کے بیچ میں ریلیشن شپ, پرفارمنس اور لیڈرشپ, ان کی ہیڈنگ لے کے انہوں نے ان دونوں کو ڈسکس کیا ہے. تو فائنلی ایک ہائپوتھیسس ڈیولپ ہوا ہے. There is a significant relationship between managers' leadership styles, transformational, transactional, and laissez-faire, and effectiveness. اور اس کے بعد hypothesis number 2 کیا ہے؟ There is a significant relationship between managers' leadership styles, transformational, transactional, and laissez-faire, and employee willingness. تو آپ دیکھ رہے ہیں جی کہ ہائپوتھیسس نمبر 2 جو ہے significant relationship between managers, leadership styles, and employees' willingness to exert extra efforts. پھر اس کے بعد انہی باتوں سے یہ تیسرا ہائپوتھیسس ڈیولپ ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ significant relationship between managers, leadership style, and employee satisfaction. یعنی کہ ان دو ویریبل کے. اچھا ہائپوتھیسس کیا ہوتا ہے میں تھوڑا سا بریفلی بتاؤں. ہائپوتھیسس ایک اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے جو کہ ہم ڈیولپ کرتے ہیں آفٹر تھارو اسٹڈی, تھارو آبزرویشن, اور وہ غلط بھی ہو سکتا ہے. میں اس کو ٹیسٹ کروں گا ان اسٹیٹمنٹس کو ریسرچ کے تھرو. فار ایگزامپل میں کہوں کہ جی ملیریا از دا کاز آف پلازموڈیم. میں نے کتابوں میں پڑھا تھا, میں نے بکس میں پڑھا تھا کہ جی ملیریا پھیلتا ہے پلازموڈیم سے. اب اس کو میں ٹیسٹ کرتا ہوں. پہلے میں نے لکھا کہ ملیریا پلازموڈیم سے پھیلتا ہے, لیکن اب یہ اسٹیٹمنٹ غلط بھی ہو سکتا ہے, صحیح بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح یہ ہائپوتھیسس کہ جی مینیجرز لیڈرشپ سٹائل اور امپلائی سیٹسفیکشن کے بیچ میں ایک ریلیشن شپ ہے سگنیفیکنٹ. اب یہ غلط بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک بھی ہو سکتا ہے. یہ مجھے کیسے پتا چلے گا؟ جب میں ٹیسٹ کروں. اوکے, میتھڈالوجی, میری ریسرچ میتھڈالوجی. میتھڈالوجی کیا ہوتا ہے؟ یہ ریسرچ ڈیزائن میں اس میں کیا ہوتا ہے کہ جی بتایا جاتا ہے کہ آپ کا پاپولیشن کیا تھا, سیمپل کیا تھا,
ڈیٹا کہاں سے لیا، رسپونڈنٹس کون تھے، کن لوگوں سے کیا کویشچنیئر بھروایا گیا، کتنے لوگوں نے پارٹیسپیشن میں حصہ لیا کویشچنیئر کی پارٹیسپیشن میں، کتنے ایکسیپٹ ہوئے، کتنے ریجیکٹ ہوئے، آخر میں کیا ہوا، کون سا سافٹ ویئر یوز ہوا. آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس نے چھوٹی چھوٹی باتیں بیان کی ہیں بڑی بریفلی. انگلش لینگویج میں کویشچنیئر 6 مہینے لیے گئے ڈیٹا فل کرنے کے لیے، دیکھیں 6 منتھ. اور پھر کیا ہوا، ایم ایل کیو ملٹی فیکٹر لیڈرشپ کویشچنیئر. اور 360 کیا نام ہے اس کا، ایم ایل کیو 360. ایم ایل کیو 360 کویشچنیئر کا نام ہے ایف ایکس شارٹ. اور یہ ڈیولپ ہوا، اس میں کیا ہوتا ہے، ملٹی فیکٹر لیڈرشپ کویشچنیئر. بڑا فیمس ہے، بڑا مشہور ہے، اور لوگ اس کو بڑا یوز کرتے ہیں. اور یہ کس نے استعمال کیا، یہ یوز کیا تھا فور دا فرسٹ ٹائم باس اینڈ اوولیوم. اچھا جی، ایس پی ایس ایس 22 ورژن ہے، آج کا تو 24 آیا ہے اس سے بھی زیادہ، لیکن 22 ورژن ایس پی ایس ایس کے اوپر انہوں نے کام کیا. لیٹسٹ ورژن آف دا کوشچن ہے. پھر اس کو اور کون سی ہوتی، باس کی 1985 کی تھیوری آف ٹرانسفارمیشن ٹرانزیکشنل لیڈرشپ، اس سے یہ ڈیرائیو ہے. پھر کیا ہوتا ہے، پھر جی آگے یہ ہے کہ انہوں نے بتایا کہ جی کوشچنیئر کی کرون بیچ الفا کا نام آپ نے سنا ہوگا. ریلائبلٹی وہ کہتا ہے کہ جی 0.85 0.75 سے اوپر ریلائبل اچھی چیز ہے یا اچھا میچ ہے. یہ کہتا ہے کہ ہمارا 0.85. فائنلی ریزلٹس. اب یہ ریزلٹس ہیں، ریزلٹس میں کیا ہم کرتے ہیں، ہم جب انالیسس کر لیتے ہیں تو پھر ہم اس کو دوسرا نام بھی دیا جاتا ہے ریزلٹس اینڈ ڈسکشن یا فائنڈنگز اینڈ انالیسز. لیکن ریزلٹس اینڈ ڈسکشن ایک بڑا اتھینٹک وہ ہے، اور یہ ایک فارمیٹ میں یوز ہوتا ہے جس میں آپ انالیسس کرتے ہو، اس کے ریزلٹس نکالتے ہو. یہ دیکھیں، یہ ریزلٹس ہیں ڈیٹا کے، ڈیٹا کو ٹریٹ کرتے ہو آپ، یو ٹریٹ دا ڈیٹا، اس کو آپ پھر پروسیس کرتے ہو، اس سے آپ کا ایک ریزلٹ نکل آتا ہے. دیکھیں جی، یہ کمپیوٹر میں سافٹ ویئر میں ڈالا تھا، ان کو بتایا گیا کہ جینڈر میل اینڈ فیمیل اتنے تھے، ٹوٹل کتنے تھے 144 پلس 170 آلموسٹ 214 وہ تھے رسپونڈنٹس تھے 224. اس میں سے 144 میل تھے، فیمیل 70 تھی. دیکھیں آپ کے سامنے ہے. اور اس میں بتایا گیا کہ ایج ان کی یہ تھی 25 سال سے اتنے لوگ اتنے اتنے 26 to 35 193 تھے. ایجوکیشن ان کا یہ ایجوکیشن، اور پھر کہتے ہیں جاب ٹینیور کتنی تھی یہ بھی بتایا گیا ہے. اور پھر یہ کیا ہے، انٹر کوریلیشن میٹرکس انہوں نے بتائے. آپ دیکھ رہے ہیں جو تمام یہ مختلف قسم کے ایٹریبیوٹس ہیں. آئی آئی اے انڈیویجولائزڈ انفلوئنس ایٹریبیوٹ، آئی آئی بی انڈیویجولائزڈ انفلوئنس بیہیویئر، آئی سی انڈیویجولائزڈ کنسیڈریشن وغیرہ. ان کے بیچ میں کوریلیشن آپ دیکھ رہے ہیں، ان سب کے بیچ میں پازیٹیو ہے. لیکن اب یہاں پہ کس کے بیچ میں، انٹلیکچوئل انڈیویجولائز انفلوئنس بیہیویئر، یہ 2 یہاں پہ 2 اس کے. اور جی این کیا ہے، جی این جینڈر، یعنی کہ انڈیویجولائز انفلوئنس بیہیویئر اور جینڈر، ان کے بیچ میں نیگیٹو کوریلیشن. یعنی کہ اگر چاہے وہ میل ہو کہ فیمیل ہو، ضروری نہیں ہے کہ اگر میل ہے تو اس کا انڈیویجولائز بیہیویئر زیادہ ہوگا، اگر فیمیل نہیں ہے تو کم ہوگا. ان کے بیچ میں نیگیٹو ہے، اور باقی اس طرح مختلف بعض میں پازیٹیو ہے، بعض میں نیگیٹو. یہ انالیسس رزلٹ سے آپ کو پتہ چلتا ہے. پھر اسی اس میں ریزلٹس میں آپ نے ادھر بتا دیا، یہ ریزلٹس کو ایلیبوریٹ کیا گیا. اور پھر یہ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں ٹیبل فارم میں بتایا گیا کہ جی کیا کیا ہوا، اسٹیٹسٹیکل ریلیشن شپ. اب یہ تمام انالیسس کو پھر آپ نے جب ٹیبل بنا لیتے ہو نا، تو پھر آپ ان ٹیبلز کو ایکسپلین کرتے ہو. یہ اوپر والا ٹیبل دیکھیں کوریلیشن، اس میں آپ نے اس چیزوں کو ایکسپلین کیا ہے، تمام بیٹا ویلیوز اور مطلب کانفیڈنس انٹرولز اور یہ وغیرہ وغیرہ، اسٹینڈرڈ جو ایرر ہے اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن اور یہ تمام چیزیں. اچھا جی، لاسٹ فائنلی ڈسکشن، یو ڈسکس. اب اگر میں کہتا ہوں کہ لیڈرشپ اور پرفارمنس کا
सिग्निफिकेंट पॉजिटिव रिलेशनशिप आ गई। तो फिर मैं इस पे क्या डिस्कस करूंगा, आपके अगर सामने में फिगर्स नहीं हो तो फिर आपने बताना है कि जी लीडरशिप और परफॉर्मेंस का पॉजिटिव रिलेशनशिप है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लीडरशिप जितनी अच्छी होगी परफॉर्मेंस बढ़ेगा, लीडरशिप को अच्छा करना चाहिए तो परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। मैनेजर्स को चाहिए कि वो अच्छे लीडरशिप स्टाइल्स को अडॉप्ट करें ताकि उनके एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस बढ़ती जाए। अब आप देखें ये मुझे कहाँ से पता चला, सिर्फ एक फिगर से। तो इसे क्या कहते हैं, डिस्कशन, यू डिस्कस। अच्छा दूसरी चीज, जरूरी नहीं है कि मैं अपने ही थीसिस, अपने ही जो एनालिसिस है उसको डिस्कस करूं, बल्कि जरूरी है कि पास्ट रिसर्चर्स ने जो काम किया था उसकी रोशनी में मैं इसको डिस्कस करूं। तो पास्ट रिसर्चर्स का भी उन्होंने बताया कि जी recently according to previous findings this approach। अब देखो और फिर उन्होंने ये भी लिखा है द रिजल्ट वर इन अकॉर्डेंस विद द वैल्यू अवेलेबल विद लिटरेचर। पुरानी जो रिसर्चेस थी उनके साथ इन्होंने मैच किया कि जी ठीक हम जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं, कितने ठीक कितने गलत। एम्प्लीकेशंस, अच्छा जब भी कोई रिसर्च करते हो तो फिर आप उसकी एम्प्लीकेशंस भी बताते हो, उसका फायदा क्या होगा मैनेजर के लिए। मैं इंडस्ट्री के लिए कर रहा हूँ ना, तो मैंने फिर बताया एप्लीकेशंस फॉर रिसर्च एंड प्रैक्टिस। आप देख रहे हैं इस सेक्शन में आप मैनेजरियल और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताते हैं कि मैनेजर्स के लिए क्या फ़ायदा होगा, इंडस्ट्री के लिए, या प्रैक्टिकली इसका क्या फ़ायदा होगा। तो ये आपने बड़ी डिटेल में बता देनी है कि जी इसके बेनिफिट्स क्या हैं। और फिर फिर आपने इसमें एक और चीज़ भी है, उसे कहते हैं रिकमेंडेशन। यू गिव रिकमेंडेशंस कि जी फॉर एग्जांपल लीडरशिप की ट्रेनिंग दी जाए, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस पे फोकस दिया जाए, इसके लिए कोई सेंटर बनाया जाए, या मतलब है कि पॉलिसीज़ के लिए एक पूरी कंप्लीट चेकआउट की जाए, स्ट्रेटेजिक लेवल पे कुछ बनवाया जाए, और वगैरह वगैरह। ये तमाम चीज़ें आप क्या करते हो, ये आपने रिकमेंडेशंस, ये तमाम चीज़ें आपने डेवलप करनी होती हैं, ये आपने बनानी होती है। लिमिटेशंस, अब लिमिटेशंस जो हैं ये आप देख रहे हैं कि हर एक रिसर्च में कोई कमी, कोई बेशी, कोई खामी, कोई शॉर्टकमिंग्स रहते हैं। जब मैं कोई काम करता हूँ तो वो रिसर्च ही नहीं जो कि कंप्लीट हो जाए, कम अज़ कम उसमें कमी बेशी, क्योंकि मेरे साथ इतने पैसे, इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि मैं पूरे पाकिस्तान पे, पूरी दुनिया पे, पूरी अमेरिका में बस एक रिसर्च करूँ और उसमें तमाम चीज़ों का मसला हल हो। बल्कि रिसर्च में कमी बेशियाँ होंगी, क्यों, मेरी लिमिटेशन होंगी, लैक ऑफ रिसोर्सेज, लैक ऑफ टाइम, लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो ये कहता है कि जी लिमिटेशंस, अब आप देख रहे हैं कि ये कहता है कि अम, हम क्या करना चाहिए, और वो लिमिटेशंस को फिल करने के लिए फ्यूचर डायरेक्शन दी जाती है कि जी ये हमारी कमियाँ थी, आने वाले रिसर्चर से ये काम करें। अब देखिए ये कहता है कि सैंपल ऑफ स्टडीज comprised of 5 banks with a limited number of employees, which may not represent the overall banking sector। 224 लोगों से तो मैं पूरे पाकिस्तान के डेटा पे जनरलाइज नहीं कर सकता ना, ये तो मैंने सिर्फ 224 लोगों से डेटा लिया, लेकिन पूरे पाकिस्तान में भी यही हाल है। तो ये कहता है कि नहीं, ये मेरी कमी थी, ये मेरी लिमिटेशन थी। आने वाले रिसर्चर्स को चाहिए कि वो 1000 लोगों का डेटा ले, 10,000 2000 लोगों का डेटा ले, मैक्सिमाइज करे 500 600 का, ताकि रिजल्ट्स और भी सिग्निफिकेंट आए, और भी उसकी इंटीग्रिटी हो, और वो और भी जनरलाइज रहे। अच्छा फ्यूचर डायरेक्शन कंक्लूजन भी आप देते हैं। इसके बाद फिर क्या होता है, रेफरेंसेस। रेफरेंसेस आप देख रहे हैं एपीए मैनुअल के मुताबिक होने चाहिए, और एज पर एपीए मैनुअल आपका क्या होना चाहिए, लास्ट नेम फर्स्ट हो, फर्स्ट नेम लास्ट हो। जिस तरह फॉर एग्जांपल मेरा नाम है फ़हद ख़ान अफरीदी, तो मैं क्या लिखूँगा, अफरीदी ख़ान के एफ। मेरी बात आप समझ रहे हो। और फिर आपका ईयर होगा 2016, ईयर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ ए रिसर्च पेपर या रिसर्च आर्टिकल।
اور پھر ان کا نام لکھا ہے آرٹیکل کا, این اولڈ مین اینڈ دا سی آف لیڈرشپ, آرٹیکل کا نام. پھر جرنل کا نام وہ ایٹیلک ہوگا, آپ دیکھ رہے ہیں اٹ از ایٹیلک, یہ ایٹیلک ہے, جرنل آف لیڈرشپ اسٹڈیز. پھر والیوم 9, ایشو 4, اور پھر پیج نمبر, یہ پی ایس کا ہے. اسی طرح یہ باقیوں کو آپ دیکھ لیں, اسرار الحق ایم 2012, convergence between self and subordinates, perceptions about leadership styles and performance in the sector of Pakistan. اب یہ کیا ہے, یہ ایک پوری کتاب کا نام, کتاب جس نے لکھی ہے ایٹیلک, یونیورسٹی آف ایلینیس اربانا کیمپین. اب ایک دوسری چیز میں بتا دوں, کیریئر, چاہے وہ اخبار ہو, چاہے وہ نیوز پیپر ہو, چاہے وہ بک ہو, چاہے وہ جرنل ہو, چاہے وہ انسائکلوپیڈیا ہو, چاہے وہ کوئی گورنمنٹ بک ہو, اسے کہتے ہیں کیریئر, کیونکہ اس کے اندر آرٹیکل ہوتے ہیں, کیری کرتا ہے. تو کیریئر شوڈ بی اٹینڈ, آرٹیکل شوڈ بی ان اسٹریٹ ورڈ, مطلب وہ نان اٹیلک ہو, ٹھیک ہے. اور اس طرح آپ کا یہ اے پی اے ریفرنسنگ اسٹائل کے مطابق پوری وہ ہو جائے گی. تو آپ کا یہ آرٹیکل آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی اس آج کل لیڈرشپ سٹائلز کے اوپر کیا کام ہوئے, ہم نے اس آرٹیکل کو تھارولی پڑھا, اس کو ہم نے ڈسکس کیا, اس کی فائنڈنگز آپ دیکھ لیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک آرٹیکل کیسے ہونے چاہیے, ریسرچ پیپر کیسا ہونا چاہیے, اور کس طریقے سے وہ اس کو پڑھا جاتا ہے, اس کو سمجھا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے, کوئی ایشو ہے, کوئی پرابلم ہے, تو یو کین ڈسکس. اچھا, دوسری چیز میں بتا دوں آپ کو کہ حمید, آپ کا کوئی کویشچن ہے تو آپ اس سے ریلیٹڈ پوچھ سکتے ہو. صحیح, آپ نے جو لنک کے بارے میں ڈسکس کیا سر, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل میں نے دیکھا ہے, فار ایگزامپل میں نے ایک ریسرچ کیا سر ناسا, اوکے, تو اس کا ضروری ہے, فار ایگزامپل جب میں نے ڈیٹا کلیکٹ کیا تو اس کا لنک ضروری ہے کہ میں لکھوں نیچے سر. گڈ. لنک مینس یو مینس ریفرنس, آپ ریفرنس کی بات کر رہے ہو. اچھا, ڈیٹا اگر آپ نے کلیکٹ کیا ہے, گڈ, اچھی بات ہے. تو ڈیٹا تو پرائمری ڈیٹا ہے, یس, آپ نے کوشچنیئر پہ ڈیٹا کلیکٹ کر لیا. اب آپ نے صرف یہ بتانا ہے کہ میں نے فلاں بینک سے اتنے مہینے یا اتنے دنوں میں یہ ڈیٹا اس کوشچنیئر پہ یا اس اینول رپورٹ سے کلیکٹ کر لیا. اس کی ریفرنس کی ضرورت نہیں, وہ آپ نے مینشن کر دیا. ہاں, اگر آپ کہتے ہو کہ میں نے اینول رپورٹ سے ڈیٹا لیا, پبلشڈ ہے اور وہ موجود ہے, تو پھر آپ نے لکھنا ہے اس کا ریفرنس. بڑا اچھا اور بہترین اور ویلڈ کویشچن آپ نے پوچھا ہے, کیونکہ جب آپ کہتے ہو کہ میں نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ویب سائٹ سے ڈیٹا لیا, یا آپ کہتے ہو کہ میں نے کسی گورنمنٹ ڈاکومنٹ سے ڈیٹا لیا, تو آپ نے پھر ادھر مینشن کر دینا ہے کہ جی یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایس بی پی 2017 اینول رپورٹ, اور مطلب یہ ہے کہ retrieved from this website www.sbb.org. تو یہ بہترین بات ہے کہ آپ جب کویشچن ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہو تو آپ ڈیفینیٹلی پھر آپ اس کا ریفرنس ہوگی, لیکن اگر وہ پبلشڈ ہو, سیکنڈری ڈیٹا, پرائمری ڈیٹا دینے کی ضرورت نہیں, کیونکہ وہ تو آپ نے فیلڈ میں اسی ٹائم کلیکٹ کیا ہوگا. اور کچھ سر منیمم ریسرچ کتنے پیجز ہوتا ہے, میکسیمم کتنا ہوتا ہے سر, جب ہم ہیڈنگ لکھتے ہیں نا سر, جس طرح اپنا ریفرنس ہے, تو اس کا سائز کتنا ہونا چاہیے؟ گڈ, بڑے اچھے والے حمید, آپ کا کویشچنس کی جی کتنے پیجز کا منیمم ریسرچ ہونا چاہیے, کتنے پیجز کا میکسیمم ریسرچ ہونا چاہیے, ہیڈنگ کیسے ہونا چاہیے. تو یہ آپ کو میں آپ سے دوسرا آپ کی کویشچن سے ریلیٹڈ کویشچنس پوچھوں گا, کاؤنٹر کویشچن, کہ آپ ریسرچ آرٹیکل کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں جی, ریسرچ آرٹیکل کی کوئی لمٹ نہیں ہے, یہ ڈپینڈ کرتا ہے جنرل کے جو جرنل ہوتا ہے اس کے فارمیٹ میں. بعض جرنل میڈیکل کے میں نے بڑے دیکھے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی 5-6 پیجز ورڈز ہوتے ہیں, ان کے پیجز نہیں ہوتے, ان کے ورڈز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل 10,000 ورڈز,
یہ کیا کہتے ہیں 2000 ورڈس 1500 ورڈس زیادہ سے زیادہ 250 2500 ورڈس اور یہ مطلب 1700 ورڈس. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے. میڈیکل کے میں نے بڑے جرنلس دیکھے وہ 5 پیجز میں ہوتے ہیں, لیکن سوشل سائنسز کی جس طرح ہمارے یہ لیبوریٹڈ ہے یہ نارملی 10 to 15 پیجز تک چلے جاتے ہیں. اور مطلب یہ کہ اس طرح اگر آپ اور ڈسپلنس کی بات کرتے ہیں میتھمیٹکس کی تو وہ 1-2 پیجز میں بھی ریسرچ کہ وہ پروف کرنا ہوتا ہے, اس میں لکھنا زیادہ ہوتا ہے, میتھمیٹیکل کیلکولیشن. سائنس کا بہت کمپوننٹ ہے, سائنس کا بہت چھوٹا ہے, ایک ماڈل ہوتا ہے. ہمارا سوشل سائنس میں ہم ایلیبوریٹ کرتے ہیں ہر ایک چیز کو, اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں. تو اور اس میں بھی خیر کوئی کمپلشن نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آج جرنل جو ہے جو ہمارے سامنے ہے اس کی بمشکل کیا کہتے ہیں چند ہی 6-7 پیجز ہوں گے, لیکن اس کے مقابلے کیونکہ انہوں نے ان کے ساتھ اسپیس کی شارٹیج ہوتی ہے, بڑی کمی ہوتی ہے, لیکن بعض اوقات جو ہے یہ ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں 10 پیجز 15 پیجز. اچھا فارمیٹ کیسا ہونا چاہیے تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے ہیڈنگس کا. نارملی جو ٹیکسٹ ہے وہ 12 پوائنٹ کا ہونا چاہیے, اور مطلب ہیڈنگس جو ہے یہ 14 پوائنٹس پہ چلے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر بہت زیادہ کرنا ہوتا ہے تو 16 پیجز ٹائٹل 16 پوائنٹ پہ ٹائٹل. تو یہ لیکن ٹیکسٹ جو ہے وہ ہمیشہ 12 پوائنٹ پہ ہوگا. میں اس موقع پر یہ حمید نے آپ نے بڑا اچھا کوشچن پوچھا ہے, اور جتنا آپ کوشچن پوچھتے ہو اتنا ہی پھر ہم آنسرس بھی آپ کو پھر اچھے ملتے ہیں اور اچھی ڈسکشن ٹریگر ہوتی ہے. آپ امریکن سائیکولوجیکل ایسوسیشن APA مینول وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا, پلیز ریمائنڈ اٹ ٹو می, ای میل کر لیں مجھے اور گروپ کے ساتھ بھی شیئر کر لیں. اس میں یہ تمام باتیں ہیں کہ ایک آرٹیکل کس طریقے سے آپ کی اس کی ہیڈنگ کرو گے, کس طریقے سے آپ سب ہیڈنگ کرو گے, اور بعض اوقات فار ایگزامپل یہ 3 ہے, اس کے بعد لٹریچر سیکشن میں جب آپ نیچے چلے جاؤ تو 3.1 آپ دیکھ رہے ہیں یہ اٹیلک ہوگی. آر یو گیٹنگ می؟ کیوں؟ کیونکہ یہ تھرڈ ٹیئر پہ چلا گیا, مین ہیڈنگ پھر لٹریچر سب ہیڈنگ اور اس کی لٹریچر, تو وہ پھر کیا ہوتا ہے وہ اٹیلک ہوتا ہے. اب یہ کیوں اس نے لکھا ہے, یہ بھی مینول کے سٹائل پہ لکھا ہے. ارے اور انڈینٹڈ اسپیس بھی ہے, دیکھیں یہاں پہ لٹریچر تھوڑا سا اتنا نہیں ہے, لیکن اس کو آپ تھوڑا انڈینٹ کرو گے, دیکھیں یہاں سے ٹیب دو. تو آج کے لیے میرا خیال ہے اتنا ہی کافی. اگر آپ کا کوئی ٹائم کوئی کوشچن ہو تو یو کین آسک, ٹھیک ہے. باقی لوگوں کا بھی تھینک یو ویری مچ, اور